اصل مدد کو کہتے ہیں۔ مدد کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے۔ اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے، پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے، نہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں، تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ ہم مدد تو بہت، جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یاروں کو 5-7 لاکھ روپیہ دے، تھوڑی جا آسرا کرا، یہ آسرا کیشا ہے؟ مدد ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو 5-7 لاکھ روپیہ تھوڑی جا کو 4 مہینے کٹھا، یہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ مدد ہی ہے نا جی۔ تو یہاں لینا جائز ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا، یہاں لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اس سے افضل ہوتا ہے، تو اس کو پھر کیوں نہ جائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ جتنے اہل سنت کے احباب ہیں نا، آپ تکڑے ہو کے اپنے عقیدے پر عمل کیا کریں۔ یہ جو پرہیزی مسلمان ہوتے ہیں نا، کون سے مسلمان؟ پرہیزی مسلمان، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے پرہیز کرنے والے، جہاں پرہیز کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں پرہیز کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نصر مدد سے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، بعض کہتے ہیں یہ جو اللہ والے ان سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، اور میں نے کہا پتر گالے وے، اللہ والوں سے مدد نہ بھی مانگی جائے بس اوقات وہ بن مانگے بھی کر دیتے ہیں۔ اب کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پکارے کسی کو نہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو، حضرت فاروق اعظم خود ہی بول پڑے یا ساریہ تو الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے مدد مانگی نہیں، اللہ والا تو پھر بھی مدد کر لیتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر وہ یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی۔ میں کیا زندیاں دی مدد تب من تینوں قبر والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو من لے اگے پھر ٹور نہیں جی، جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا، نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی بھائی، فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا۔ لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب۔ فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا۔ اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سا بات اور کھول لیتے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کی چارپائی اٹھاتے ہو تو فرمایا پتہ کیسے اٹھانی ہوتی ہے؟ کوشش کریں 4